بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حمزہ علی عباسی کی ایک ویڈیو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت بڑے فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو سراسر شرک کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخری درجے کا شرک کر رہے ہیں خدا کے خلاف۔ آپ ان کو توجہ دلا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اکابر غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے فلانے اسکالر غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں غیر مسلم چھوڑ دیں، وہ پھنس جائیں گے۔ ان سے جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحیح بات سنی تھی، بات پہنچی تھی، آپ نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اس کے اوپر، پہلے تو مسلمان بہت سارے پھنس جائیں گے ہمارے۔ تو جو بھی انسان قیامت کے دن تکبر کرتا ہوا پکڑا گیا ایمان کے معاملے میں، یا کسی باطل ریزن کی وجہ سے خدا کی کسی بات کو ریجیکٹ کرتا پکڑا گیا، وہ پھنس جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اور جو بھی انسان جس کو غلطی لگ گئی، جس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ خدا کے ہاں ہر طرح کی معافی کا حقدار ٹھہرے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم۔ دیکھیے، یہ شخص نہ تو کسی عالم کے پاس صحیح طرح آج تک بیٹھا، نہ اس نے کسی عالم سے باقاعدہ ان چیزوں کے جوابات دیے۔ ایک فیشن انڈسٹری کا شخص جس نے ساری زندگی لوگوں کو حرام چیزیں دکھائیں اور ڈراموں میں عشق و مشوقی یہ کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا کیا کچھ کرتے ہیں، اور آج یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں جی کہ لوگ شرک کرتے ہیں، آخری درجے کا شرک، اللہ معاف فرما، آخری درجے کا شرک۔ اللہ ہی پتہ نہیں آخری درجے کا ہم نے مورتیاں بنا لی ہیں، ہم نے بت سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دیا ہے، یا ہم نے معاذ اللہ خدا مان لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اولیاء کو، یا پھر صحابہ کو۔ کیا کیا ہے معاذ اللہ ہم نے، جو آخری درجے کے شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ یہ قامدی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جس کو آخری درجے کا شرک کہہ رہا ہوں، میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ یہ صرف مجھے شرک کی ریئل ڈیفینیشن سنا دے۔ What is the real definition of polytheism? What is the real definition of polytheism? مجھے آپ صرف اور صرف اس شرک کی اصلی تعریف سنا دیں کہ اصل تعریف کیا ہے اس کی۔ یقین مانے ان علمی یتیموں کو، یہ جو بڑے بڑے فلاسفر بنے پھرتے ہیں، علماء کے خلاف بالتے ہیں، یہ 5 منٹ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ دراصل یہ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں اپنے ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائی اور جن کو انہوں نے کلین شیو دیکھنا ہے، ان کو اسکالر سمجھنا ہے، ان سے اپنے جواب لینے ہیں۔ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کبھی کوئی ہینڈسم ڈسکشن ہوئی ہو، کسی بڑے عالم کے پاس گئے، یہ آج جاتے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا پہلے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، اور ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حالت شخص کی یہ ہے کہ اب امت مسلمہ کی اکثریت پر شرک کا فتویٰ، ہمیں پتا تم بریلویوں کو کہہ رہے ہو، بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کہہ بھی دو پھر کیا ہے۔ اب ریئل ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے، کیا تعریف ہے اصل شرک کی، اس کو کوئی پتہ نہیں، بس شرک کا فتویٰ جڑ دیا مرزا انجینئر کو سن کر، وہابیوں کو سن کے۔ دراصل ان میں وہابیت ہے، اور اس وہابیت کو یہ کبھی کبھی شو کرتے ہیں، سیلفیزم ہے۔ تو لہذا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان نو مولود مفکروں کے پاس کیا ریئل نالج ہے، کیا صرف باتیں کرنا، وہ باتیں ہم سے 500 کروا لو بھی آپ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات کے ساتھ آپ کے پاس قرآن و سنت کی کیا نالج ہے؟ جس چیز کو یہ شرک کہہ رہا ہے اس کو یہ ثابت کر سکتا ہے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے یہ شرک ہے؟ ہمارے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے ثابت کرے یہ شرک ہے، پتہ چلے گا پھر اس کو کہ یہ کس پانی میں ہے۔ صرف اور صرف گامدی کو سن کر بیٹھ گیا اور میں بات کرنا شروع کر دی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ سب کچھ بخش دے گا۔ اور آپ کے نزدیک اس امت کی میجورٹی شرک میں مبتلا ہے، انڈجل ہے شرک میں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس امت کی میجورٹی شرک کر رہی ہے تو وہ جنت میں تو نہیں جائے گی؟ اب آپ کے ہی بڑے مرزا انجینئر، اس نے ایک نئی اصطلاح بھی ڈھونڈی ہے، کلمہ گو مشرک۔ یہ کون سا نیا کلمہ ہے، کلمہ گو مشرک؟ قرآن پاک نے اس کی تفصیل کہاں کی ہے، ڈسکریمنیشن کہاں ہے کہ کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک؟ وہ جنتی ہے یا نہیں، سوال کا جواب دو۔ اگر تم کہتے ہو یہ کلمہ گو مشرک جنتی ہے تو پھر کون سا شرک کرتے ہیں، آخری درجے کا، پہلے درجے کا، درمیانی درجے کا؟ پھر تو یہ شرک کی کسی ڈیفینیشن پہ ثابت نہیں آتا، کیونکہ جنت میں جانے والا، شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں۔ اب ہمیں کس درجے کا مشرک مانتے ہیں، پہلے درجے کا، میڈیم فرسٹ سٹیج کا، میڈیم سٹیج کا، یا پھر ایکسٹریم لیول کا؟ اب ہمیں کس درجے کا مشرک سمجھتے ہیں، آپ وہ ڈیفائن کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں آخری درجے کا، جب ہمیں معاذ اللہ آپ ہمیں آخری درجے کا مشرک سمجھتے ہیں، جو جنتی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں جنتی نہیں سمجھتے معاذ اللہ، تو پھر آپ سے بڑا فرقہ وارث پھیلانے والا کون ہے جس نے امت کی میجورٹی کو مشرک کہہ دیا اور
जहन्नमी कह दिया। आप लोग मौलवी को कहते हैं, उलमा को कहते हैं, आप फिरका वारिद करते हैं। आपसे बड़ा फिरका वारिद फैलाने वाला कौन है फिर? आपसे बड़ा फिरका वारिद फैलाने वाला, सेक्टरिज्म को हवा देने वाला कौन है, जब आप पूरी उम्मत मुस्लिमा की 90% और 80% लोगों को मुशरिक साबित करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आपके जो मदूदी गामदी साहब चूरन बेचते हैं, कादियानियों को मुसलमान साबित करते हैं, कहते हैं हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। आप हम पर शिरक का फतवा लगा रहे हैं, हमें मुशरिक कह रहे हैं, शिरक करते हैं आखिरी लेवल का। अब मुशरिक का लफ्ज ना बोलो, लेकिन जब तुम्हारा लफ्ज है आखिरी दर्जे का शिरक करते हैं, तो हम क्या हुए सारे बरेलवी? तो आप एक तरफ तो आपका उस्ताद ये भाषण देता फिरता है, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते, दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को आप मुशरिक डिक्लेयर किए बैठे हैं। जरा गौर से सुनिएगा, मेरी इस पे वीडियोस मौजूद हैं कि ये उम्मत शिरक नहीं कर सकती, इसकी मेजॉरिटी शिरक नहीं कर सकती। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, मुझे अपनी उम्मत पे सबसे ज्यादा खौफ रियाकारी का है, शिरक असगर का है। अखवफ का लफ्ज है, मैं उम्मत पर सबसे ज्यादा खौफ रखता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तब्दील सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल फरमाई, अखवफ। अगर इस उम्मत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरक अकबर का खौफ होता तो आप उसको सबसे ज्यादा बयान करते कि मुझे सबसे ज्यादा खौफ इसका है कि ये बड़ा शिरक करेंगे, और आप फरमा रहे हैं कि ये शिरक में शिरक असगर का सबसे ज्यादा खौफ है, यानी रियाकारी का। और आपके नजदीक कि तो इस उम्मत में आला दर्जे का शिरक हो रहा है, यानी एक्सट्रीम लेवल का शिरक हो रहा है, यानी बुतों की पूजा की तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने ये बता दिया कि मत शिरक असगर कहेगी, मुझे सबसे ज्यादा खौफ इसी का है, और जो एक्सट्रीम लेवल का शिरक था उसको आपने बयान नहीं किया। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, अपनी इस पर्सपेक्टिव को, अपनी इस सोच को, अपने तस्वुर को दोबारा फिर चेक करें, उलमा से चेक कराएं। आप जिसके पास बैठे वो रॉन्ग नंबर है, गामदी या मिर्जा जी सब रॉन्ग नंबर है, ये सब अपनी शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं, और ये अपनी मैं करवाने के लिए सब कुछ जो गुमराह कर रहे हैं। और ये जो शिरक आप कह रहे हैं, सुनिया फाज़ शिरकु फी मसनाई नजद, दिस शिरक वाज फैब्रिकेटेड इन द फैक्ट्री ऑफ नजद। लिहाजा ये नजदी और वहाबी शिरक 12 सदियों में इसका पहले कोई वजूद नहीं था। अब 12 सदियों की उम्मत को आप क्या कह रहे हैं, क्या कौन सा मुशरिक बना रहे हैं? उनको जन्नती नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह शिरक को नहीं बख्शेगा, और इसके अलावा जो चाहे बख्श देगा। आप कह रहे हैं हम एक्सट्रीम लेवल का शिरक करते हैं, वो मीडियम लेवल का भी नहीं, फर्स्ट लेवल का भी नहीं, आप कहते हैं आखिरी लेवल का शिरक कर रहे हैं। तो बताइए कि ये उम्मत की जो 80% लोग जन्नत में जाएंगे? अगर आप कह रहे हैं जन्नत में जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो शिरक नहीं है जो कुरान ने बयान किया, जिसकी कुरान बात कर रहा है, ये वो शिरक नहीं है। तो ये शिरक वो अगर नहीं है जो जन्नत में जाएंगे, तो आपका रोड़ा क्या है? आप इनको मुशरिक क्यों कह रहे हैं? और आपके जो एक गुरु है मिर्जा जीनियत, जिसका बड़ा साथ देते हैं, वो शख्स कहता है कलमा गो मुशरिक। ये कौन सी नई बिदत, ये कौन सी बिदत है, ये क्या कौन सा नया कंसेप्शन है, ये कौन सा नया तस्वुर है जिसका इस्लाम में पहले वजूद ही नहीं? आप कलमा गो मुशरिक, इसका मतलब क्या है? ये कलमा गो मुशरिक जन्नत में जाएंगे या नहीं? ये बताओ। अगर ये जन्नत में जाएंगे तो तुम्हारा ये शिरक का फलसफा सारा धड़ाम से गिर गया। अगर ये जन्नत में नहीं जाएंगे, तुमसे बड़ा सेक्टरिज्म फैलाने वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा फिरकावारी फैलाने वाला कोई नहीं। तुमने इस उम्मत की अक्सरियत को, 80% लोगों को आपने कहा आप जहन्नमी साबित कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है, आपको शिरक की रियल डेफिनेशन नहीं पता। मैंने शुरू में कहा कि आप रियल डेफिनेशन ऑफ पॉलिथियज्म बयान करते हैं कि रियल पॉलिथियस्ट है कौन, मुशरिक है कौन। और आप जो मुवाहिद बनते हैं, आप अपनी तौहीद को साबित करें, आप शिरक की तारीफ करें, डेफिनेशन साबित करें शिरक की असल क्या है, शिरक कहते हो किसी को, उस डेफिनेशन पर हम थोड़ा सा चीजों को परखें, उस इस्तिलाह फिर बहुत सारी चीजों इस्तिलाह पर लाकर हम देखें कि शिरक कौन सी शिरक नहीं। आप सबको शिरक की रियल डेफिनेशन का पता तक नहीं, और आप बैठ गए फलसफा झाड़ने के लिए उलमा पर, ये अक्सरियत शिरक कर रही, हमारे बुजुर्ग कैसे, ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग कैसे गलत हो सकते, बाकी सही क्या कहते हैं, कैसे गलत हो सकते? यानी इस उम्मत की मेजॉरिटी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हुजूर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इस उम्मत की अक्सरियत ने गुमराही पे जमा नहीं होना, और आप उम्मत की अक्सरियत को मुशरिक कह रहे हैं, यानी आला लेवल का शिरक, आला लेवल की गुमराही। और आप लफ्जों के इश्तराक को कहते हैं शिरक है। दाता कह दिए किसी को शिरक, दस्तगीर कह दिए शिरक, इसी तरह ख्वाजा कह दिए शिरक। क्या हुआ ये क्या शिरक है? मुश्किल कुशा कहना शिरक है? यानी आपकी जो डेफिनेशन रियल डेफिनेशन से बिल्कुल हटके है,
وہ ان کو لوگوں مشرک، آپ لفظوں کے اشتراک سے آپ سب مشرک بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کرنے والے بیان کیا، اسقی ربہ خمرہ، میں اپنے رب کو شراب پلا رہا ہوں۔ وہ خواب دیکھا نا اس نے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، پھر اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے، اس رب سے برا کون سا رب ہے؟ اس کا آقا بادشاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، اب زلیخا کو کہا تھا میرے رب نے، میرے آقا نے، قطفیر نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ قرآن میں رب کا لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا، رب یعنی صغیر، والدین کو اللہ نے رب کہا ہے، پالنے والے کہا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جس میں تلد الامۃ ربہا، ربتہا کے لفظ موجود ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے پالنے والے کو جانے گی، پرورش کرنے والے کو جانے گی، اور اسی طرح رب المال، رب السلام عام استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو شرک کی تعریف، اور آپ ارباب من دون اللہ کو بنا کے بیان کر کے آپ کہتے دیکھو رب وہ شرک، وہ بھی اس آیت میں کیا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ قرآن پاک نے خود رب کہا ہے غیر اللہ کو، تو آپ کے لفظوں کے اشتراک کا شرک قرآن پاک خود اس کی نفی کرتا ہے، یہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا۔ اللہ حقیقی پالنہار ہے، وہ رب العالمین مالک ہے، وہ رب ہے یعنی کہ مالک ہے سب کا، وہ پالنے والا، خالق سب کچھ ہے، اور یہ رب اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کسی کا اللہ نے تربیت کرنے والا بنایا ہے۔ اچھا آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شرک فتوی لگاتے ہیں لفظوں کے اشتراک سے۔ مثلا اللہ کی صفت لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کا کوئی، نہ اس کو اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، یہ has no progeny nor he was born from anyone۔ تو اب یہ جو اللہ کے بارے میں ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کیا فرشتوں کی اولاد؟ آپ مجھے سوال کا جواب دیں، کیا فرشتوں کی اولاد کبھی نام سنا ہے؟ فرشتوں کی اولاد کبھی فرشتوں کے والدین کا نام سنا ہے؟ فرشتوں کے باپ نہیں ہوتے، اس کے بھی بیٹے نہیں ہوتے، اس کی اولادیں نہیں ہوتی، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتے خدا ہو گئے؟ نہیں، اللہ اس صفت کا حامل ہے بذات، اس کو کسی نے ایسے بنایا نہیں ہے، وہ مستقل ہمیشہ سے ایسے ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے۔ اب پہاڑ پتھر سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، مخلوقات ان میں سے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی یہ اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، تو کیا ان کا کوئی والد نہیں؟ تو معاذ اللہ ایک صفت میں اللہ کے ساتھ مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنے بارے میں سورہ آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے کبھی سنا ہے ان کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے؟ ان تمام چیزوں سے پاک پیدا کیے گئے، تو کیا فرق ہے پھر اللہ اور ان کے درمیان؟ اللہ حقیقی بغیر کسی کے بنایا ایسا ہے، اور ان کو اللہ نے بنایا ایسے، یہ مخلوق ہے، یہ کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، اس نے جیسے چاہا بنا دیا۔ اسی طرح دیکھیے رؤوف الرحیم، اللہ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اپنے آپ کو فرمایا۔ تو یہ لفظوں کے اشتراک سے اللہ نے کسی کو مددگار، مشکل کشا، دستگیر سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ کے بنانے سے اللہ مخلوق کے لیے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ان کی مشکل اس مخلوق کے ذریعے دور کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شرک، اور بھئی اللہ نے ان کو بنایا ایسے ہے، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو مددگار بنایا، مشکل کشا بنایا، دستگیر بنایا ہے۔ لہذا اس لفظوں کے اشتراک کے شرک کی وجہ سے امت کی اکثریت کو شرک کرا دینا ایک وہابی سوچ ہے، وہابیزم خارجیت ہے۔ اللہ ایسے خارجیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔